میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ اور حالیہ دنوں میں اور آپ خشک سالی کا شکار ہیں۔ بارش ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس سے میرے اور آپ کی جسمانی اور غذائی ضروریات اللہ تعالیٰ نے اور ہر ذی روح کے لیے بقا کا سبب پانی قرآن کریم میں قرار دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ ہر زندہ چیز کی زندگی پانی پر منحصر ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی بھی انسان رہتے ہوئے اپنے مقام پر کسی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو جس نوعیت کی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، قانون اسی انداز سے متحرک ہوتا ہے، اور جرم ہو جانے کے بعد اگر مجرم تصفیہ، معذرت، صلح صفائی نہیں کر لیتا تو پھر یقیناً قید و بند اور جیل کی صعوبتیں اس کا مقدر بنتی ہیں۔ یہ دنیا کا نظام اور دنیا کا ایک مشاہدہ ہے جس سے کسی بھی شخص کو انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح میری اور آپ کے زندگی میں ہمارے وجود سے صادر ہونے والے اعمال جس طرح میرے اور آپ کی ذات پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسی طرح اس ماحول پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اچھی غذا لینے سے جس طرح جسم تندرست رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اسی طرح اگر وہ جراثیم سے بچنے کی کوشش نہ کرے تو یہ اس کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ گناہ اور نافرمانی ایک ایسا وائرس ہے کہ جو انسان کی روح تک پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے۔ انسان کے وجود سے بڑھ کر انسان کی روح تک اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ پھر اگر انسان اس قانون کی خلاف ورزی کر لینے کے بعد اللہ کے سامنے توبہ تائب نہ ہو اور اپنا معاملہ اللہ سے درست نہ کر لے تو پھر جس طرح دنیا کا قانون توڑنے سے انسان قید میں چلا جاتا ہے، اس طرح پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسان کو طرح طرح کی مصیبتوں اور مشکلات میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بارشوں کا وقت پر ہونا اور وقت پر نہ ہونا مختلف قسم کی روایات کا ایک مجموعہ ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا تھا کہ اللہ، ہم زمین میں ہیں اور آپ آسمانوں میں ہیں، کیسے پتہ چلے گا دنیا میں کہ آپ ہم سے راضی ہیں یا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ تو بعض رات نے روایات میں کلام کیا ہے کہ اسرائیلی روایات ہیں، لیکن چونکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہیں تو یہ واعظ اور نصیحت کے طور پر بیان کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ جب بارشیں وقت پر ہو جائیں تو پھر یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہے، اور جب بارشیں بے وقت ہوں، تمہیں ضرورت ہو اور بارش نہ ہو، اور تمہیں ضرورت نہیں ہے اور بارشیں ہوں، تو پھر یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ہم دنیا کے اندر اس قدر مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہر چیز کا حل اپنے زور، اپنی عقل اور اپنی سمجھ سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دوسری چیز کی طرف قرآن اور سنت کے اندر مجھے اور آپ کو اپنے ان مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو ڈھونڈنے کا یا تو وقت ہی نہیں ملتا، یا پھر ہماری تربیت کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہوتی کہ یہ چیزیں بھی ہماری کس دکھ اور تکلیف کا مداوع اپنے اندر رکھتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر اس بات کو صراحتاً بیان فرمایا ہے کہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کی بدولت زمین خشکی اور تری دونوں کے اندر فساد برپا ہوتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تعالیٰ فرماتے ہیں تم جس کسی مصیبت میں گرفتار اور مبتلا ہوتے ہو یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ،
اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ عدل اور انصاف سے کام لے، اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم سے بہت سارے گناہوں سے درگزر اور معاف نہ کرے، تو پھر انسان اسی چیز کے اندر ہی مبتلا رہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو یہ فطرت کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی آدمی زمین کے اوپر ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے کوئی فکر، کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی دکھ نہیں ہے۔ ایسا میں نے عرض کیا کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت کے اندر، محنت کے اندر پیدا کیا ہے، اور محنت مشقت کے اندر رہنے والا آدمی کبھی بھی اپنے جسم کو، اپنے ذہن کو راحت کے اندر محسوس نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں مصیبت، فلاں بیماری، فلاں غم میں مبتلا ہے، تو یہ عین فطرت ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد دو طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ بعض جو کسی غم، کسی دکھ، کسی مصیبت، پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر ایک طبیعت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا اس چیزوں کا مداوع صرف اور صرف مادیات میں ڈھونڈتی ہے، اور بعض وہ خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رجوع کی، اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کا دکھ، ان چیزوں کا غم، ان چیزوں کا علاج اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے اللہ کے سامنے ڈھونڈتا ہے۔ یا قوم استغفروا، اللہ سے توبہ کر لو، ہر فرد، ہر قوم، ہر جماعت اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کی موسلادھار بارشیں برسا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اپنے عزیز کو، ان خشک سالی کے مسائل سے اور ہمارے معاشی، ہمارے سیاسی، ہمارے مذہبی مسائل سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں افراد میسر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بیداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔